اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ورڈ فقہ لگا کے اس کو ہم نے جمع اور اس کے ساتھ کتنی سوچ ہمارے ساتھ رکھ دی ہے کہ ہم اس ایک ورڈ کو لے کے ہی اگر ہم سوچیں تو میں آپ کو پورے دن کا لیکچر دے سکتی ہوں اس کے اوپر۔ اتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کیا ہماری غور و فکر کے لیے یہ ورڈ رکھ دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دل ہے کہ ان کے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اب پھر اس میں سے انہوں نے آگے بولا اور ان کے لیے کیا ہے عینٌ، تنوین ہے تو اسم ہے، تو ایک نہیں ہے، 2 آنکھیں۔ ہر انسان کے پاس 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 لوگ مل جائیں 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 3 مل جائیں تو 6، تو جمع تو ملے گی نا۔ عین تو نہیں کہیں گے، عینٌ دی ہیں آنکھیں، لا یبصرون نہیں دیکھتے۔ اب آپ کہیں گے میں تو دیکھ رہی ہوں، مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ نہیں نا، آپ کو وہ جو اوپر نظر آیا تھا نا، گھاس، کھیت، پھول، آپ کو وہی وہ کہہ رہے ہیں، تو اب وہ آپ دیکھتے ہی نہیں ہو۔ آپ دیکھ تو رہے ہو لیکن ان کو فیل کر کے نہیں دیکھ رہے ہو۔ تو آپ اس کو فیل کر کے دیکھو کہ نہیں یہ گھاس ہے، یہ میرے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے ہمیں جو کھانا ملتا ہے اور میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ آنکھیں ہیں، لا یبصرون دیکھتے نہیں۔ اور پھر وہ اسی طرح آگے کیا ہے فرما رہے ہیں، اذانٌ بہت سارے کان، 2 کان ہوں گے ہمارے یا پھر 4، 6، 8، لا یسمعون لیکن سنتے نہیں ہیں۔ مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کوئی بھی اب قرآن پاک جب ریویل ہو رہا تھا، جب وحی ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو کیا وہ پہلے اس کو دیکھ رہے تھے یا سن رہے تھے؟ باری جان سن رہے تھے۔ سن رہے تھے۔ ہم دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے، اب آپ یہ والی آیت آپ کے آ رہی ہے نا موبائل کے اوپر، آپ اس کو سن رہی ہیں پہلے یا دیکھ رہی ہیں؟ باری جان دیکھ رہے دیکھ ہیں۔ رہے دیکھ ہیں۔ پہلے رہے ہیں ہم، سن بعد میں رہے ہیں۔ پہلے ہمارے سامنے ایک تصویر آ گئی، آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے، اب آپ سن رہے ہیں کہ کیا چل رہا تھا اس کے اندر، تو اب آپ کے دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دیکھنے کا بھی سننے کا۔ لیکن آل آف سڈن جب میں نے سلائڈ چینج کی تھی تو آپ صرف اور صرف دیکھ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں کہا ہے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ ترتیب میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز رکھی ہے، یس، کیونکہ ہم لوگوں کو پہلے سننا ہے پھر دیکھنا ہے، پہلے دیکھنا ہے پھر سننا ہے۔ ایک دوسرے کا کیا ایسے کہتے ہیں وائس ورسا، مطلب ہم لوگ صرف ہم دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سننا نہیں چاہتے۔ فار ایگزامپل آپ کے ابو ہیں، کھانے کی میز پہ بیٹھے ہیں، وہ آپ سے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن ابو بول رہے ہیں، ابو کو دیکھ رہی ہو، سن نہیں رہی، دماغ اپنا کہیں اور الجھا لیا ہے، کہیں اور لے گئے ہیں آپ اپنے دماغ کو۔ ہاں وہ جو میں نے ڈرامہ دیکھا تھا اس کا تو یہ اینڈ چل رہا تھا، اچھا کلاس میں آج ٹیچر نے مجھے یہ پڑھایا تھا، ابو بولتے جا رہے ہیں لیکن سننا نہیں ہے۔ اور بعض کا ابو کو سن رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہیں ہم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں تمہیں جو کہتا ہوں اس کو دیکھو اور دیکھو بھی اور مجھے سنو بھی، ٹھیک ہے نا؟ اور اکثر دیکھا ہوگا آپ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، ھذا من فضل ربی آیت لکھی ہوگی، ساتھ ساتھ میوزک بھی چل رہا ہوگا، آیت کی طرف دھیان نہیں اتنا ہوگا، میوزک بہت سودنگ ہوتا ہے، تو نہیں آیت کو بھی دیکھو اور یہ دیکھو اس پہ مطلب کیا لکھا ہوا ہے، اس کو سمجھو۔ اور میوزک تو سننے کے لیے ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہاں اگر ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو میں نے بتایا پہلے بھی، ابھی میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ آپ نہیں منع کر سکتے کسی کو میوزک سے، شادیوں پہ آپ نے جانا ہے، شاپنگ مالز میں آپ نے جانا ہے، اب کس کس کے ساتھ جا کے آپ کہیں گے میوزک بند کرو؟ تو آپ سنت پہ عمل کر لیں، 3 دفعہ استغفار دل میں کہنا ہے، یہ نہیں کہ پورے شاپنگ پلازا کو سنا رہی ہیں، دل میں 3 دفعہ آپ نے استغفار کہنا ہے اور کان میں انگلیاں دینی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہا کرتے تھے، ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی گزرتے تھے کہیں سے ان کو آواز آتی تھی تو وہ استغفار کہہ کے 3 دفعہ انگلی دے دیتے، تو آپ نے سنت پہ عمل کر لیا، لیکن لڑنا نہیں ہے جا کے کہ میوزک بند کرو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو فقی ہے وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ غور نہیں کر رہے، عین ان کو کیوں کہا اور کانوں کو کیوں کہا کہ وہ سن نہیں رہے ہیں۔ سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہوتی ہے نا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہی لوگ کہتے ہیں کون ہے کالا نام چوپائے، ہر وہ جانور جو 4 پایوں والا ہوتا ہے زمین پہ چلتا ہے، ذرا اس کو امیجن کریں، ایک بھینس کو لے کے آئے آپ، بھینس ہے آپ کے سامنے، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، آپ اور وہ مزے سے اپنا چبا رہی ہے اپنا فوڈ جو بھی ہے اس کا چارہ جو ہے، آپ اس کو ڈنڈا ماریں وہ نہیں ہلے گی، مکہ مارے نہیں ہلے گی، اس پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں وہ نہیں ہلے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کوئی رسپانس نہیں ہے، کیوں؟ اس کا رسپانس صرف اتنا ہے، اس نے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے اور بچے پیدا کرنے، دیٹس آل۔ کچھ بھی کر لیں آپ اس کے سامنے جا کے، ڈھول بھی بجا لیں گے نا تو وہ بھینس اپنی جگہ سے نہیں اٹھنے والی، وہ کہے گی مجھے مت، مطلب اس نے کوئی رسپانس ہی نہیں کرنا، تو وہ بھینس ہے۔ تو یہ 4 پائے
قال انعام، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انعام جو ہوتے ہیں نا وہ جانوروں کو کہتے ہیں، تو وہ جانور جو ہوتے ہیں نا یہ چار پاؤں چوپائے کی مانند ہے، تو انعام عربی میں چار چار پایوں والے جانور کو الانعام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر یہ جو لوگ ہیں نا جن کی میں اوپر آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ وہ چوپاؤں کی مانند ہیں، کھا لیا پی لیا سو لیا بچے پیدا کر لیے اور بوڑھے ہو گئے مر گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی بہت بہتر ہے چوپائے بھی، تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ان سے بھی بدترین ہے کیونکہ وہ غافل ہے۔ غافل، اب دیکھیں الغافل ہو، اب میں نے آپ کو ال ہٹا دیں، واو اور نون ہٹا دیں، غین فے اور لام، غافل اردو کا لفظ ہے کہ نہیں؟ باجی جان ہے۔ ہے، جی اس لیے ہم نے کہا کہ عربی میں بھی ہمیں غافل مل گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جو چار بھینس تھی نا ہم اس سے بھی برتر کیوں؟ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا انعام چار پاؤں کے مانند، تو چار پاؤں تو بلی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن بلی بھاگتی ہے، اس کے ریفلیکسز بہت شارپ ہوتے ہیں، وہ دوڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایون وہ ایک کتا بھی جا رہا ہے نا چار پاؤں والا، اس کو بھی آپ پتھر مارو نا، ایٹ لیسٹ آپ پہ اٹیک ضرور کرتا ہے، بیٹھا نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چوپاؤں کی مانند بھی ہے بلکہ ان سے بھی بہتر ہے، تو چوپائے وہ والے چوپائے جو بھینس ہے، اونٹ ہے، یا ایسے چوپائے جو جن کو آپ کچھ بھی کر لیں، وہ بیٹھے رہیں گے، تو وہ ہلیں گے نہیں اپنی جگہ پہ۔ تو اس نے اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اور بھی چاپائے ہیں جیسے بلی ہے، کتا ہے، لومڑی ہے، یہ لوگوں کو تو پھر ان کے ریفلیکسز تھوڑے بہت ہوتے ہیں لیکن وہ جو ریفلیکسز کے ساتھ ہیں، جو بغیر ریفلیکسز کے ساتھ ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ان سے بھی بدتر ہیں۔ ہم تو ریفلیکسز بھی شو نہیں کر رہے۔ ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ ہم اب حرکت تو کریں، اللہ کا زبان سے شکر تو ادا کریں، ہم اللہ کی نعمتوں کا حق تو ادا کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے نماز، قرآن، یہ روزے، حج، زکوٰۃ مانگا ہے، ہم وہ والے فرض تو پورے کریں، لیکن ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کہا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جانور چوپاؤں کی مانند ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اس کی بھی قسمیں ہیں، کچھ چوپائے بھی بہتر ہوتے ہیں، لیکن ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم تو اتنے ریفلیکسز بھی شو نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے کوئی بھی بے ایمانی کر رہا ہے، ہم نہیں اس کو کچھ بھی بولیں گے، ہم کہیں گے اس کا کام ہے، اس نے جانا ہے، ہمیں کیا ہے، ہم تو اپنے گھر میں چلتے ہیں۔ میں نے کھا بھی لیا، میں نے بچے بھی پیدا کر لیے، میں ان کو بڑا بھی کر لیا، اسکول بھی چلے گئے، نہیں میں نے بولنا نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو اتنا ہی سکھانا جو میں نے سیکھ لیا تھا، اس سے زیادہ سکھاؤں گی تو بچے باغی ہو جائیں گے، نو، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم غافلون میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب اب آپ خود دیکھیں، ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتاتی ہوں، موبائل لے کے آپ بیٹھ جائیں، وہ تھوڑے ٹائم کے لیے صحیح، آپ کے ہاتھ میں موبائل چڑھ گیا ہے، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آگے سے اماں گزر رہی ہیں، ابا گزر رہے ہیں، بڑے گزر رہے ہیں، چھوٹی بہن، کوئی خبر نہیں ہے، موبائل کے اندر گھسے ہوئے ہیں آپ، آوازیں آ رہی ہیں، کوئی بھی آواز دے رہا ہے، امی، ابو، ہسبینڈ، بچے، نہیں آواز بھی سنائی نہیں دے رہی، کیوں؟ موبائل ہے ہاتھ میں، جب تک آ کے کوئی سر پہ نہیں ٹکاتا ہے، کوئی آپ کو زور سے آ کے سر پہ کھڑا ہو کے چیختا نہیں ہے، یا آپ جسٹ وائی فائی آف کر دیں، ہر کمرے سے آوازیں آئیں گی، یہ وائی فائی کو کیا ہو گیا، وائی فائی کو کیا ہو گیا؟ تو پھر ہم میں اور چھپاؤں میں کیا فرق ہے؟ اب جب بھی آپ موبائل ہاتھ میں لینا، اب سوچئے گا ضرور کہ مجھ میں اور وہ والے جو غافل ہیں، جو چوپاؤں کی مانند ہیں یا اس سے بھی بدتر ہیں، ان میں اور کیا فرق ہے کہ جب میں موبائل لے کے بیٹھی ہوں اور اس میں بلا وجہ کی فضول قسم کی چیزیں دیکھ رہی ہوں اور جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر میں تو پھر غافلون ہوں، میں تو چھپائے ہوں، پھر میں وہ میرے کان تو سن ہی نہیں رہے جو میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اور نہ وہ دیکھ پا رہے ہیں اور نہ وہ سوچ پا رہے ہیں، اور ان کے دل جو ہے نا وہ پھر گمراہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان کے دلوں پہ قفل لگاؤ، تو یہ قفل ایسے لگتا ہے، یہاں سے، یہاں سے، یہاں سے، تو یہ قفل نہیں ہم نے لگنے دینا۔ سمجھ آئی میری بات؟ جی باجی جان۔ اب آپ کو پتا چلا کہ میری مجھے یہ 79 179 اتنی پسند ہے کہ ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اس کے اوپر اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے، اتنا سنا ہے نا کہ میں آپ کو ڈھیروں لیکچر دے سکتی ہوں اس کے اوپر، لیکن یہ بھولتی نہیں ہے مجھے، جیسے ہی مجھے کوئی بھی سوچنے کا کام ملے، دیکھنے کا ملے، سننے کا ملے، میرے ذہن میں یہ آیت گونجتی ہے، میرے بیک آف دا مائنڈ چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں، مجھے غافل نہیں ہونا، مجھے ایسا نہیں بننا، مجھے میرے اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیز میں نے غلط ہوتے دیکھی ہے، میں اس کے لیے سٹینڈ لوں، میں نے غلط سنی ہے، میں اس کے لیے سٹینڈ لوں، میں نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ صرف گھاس نہیں ہے، گھاس کے نیچے اس کو اگایا کیسے گیا ہے،
اس کے پیچھے اللہ نے، اب کیسان نے بھی صرف بیج بو دیا نا، پانی دے دیا، باقی اس کا کوئی کام نہیں تھا، وہ تو اللہ کا کام تھا نا کہ اس زمین سے پھاڑ کے باہر لے کے آنا تھا. تو یہ کس نے سوچنا ہے؟ یہ ہم لوگوں نے سوچنا ہے، آپ لوگوں نے سوچنا ہے جو آج اس کلاس میں ہیں، جو بھی ہے. کیونکہ آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی آیت آ گئی جو آپ نے پڑھ لی، اس کا مطلب سمجھ لیا. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ یہ والی چیز جو ہے نا آگے بھی بہت ہی مثبت طریقے سے پولائٹلی آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آگے لے کے چلیں. تو میں کوشش کیا کروں گی کہ ہم اس طرح کی آیتیں رمضان میں بھی اور رمضان کے پہلے بھی ہم یہ ضرور بضرور اس کو پڑھیں، تاکہ ہمیں قرآن پاک کی تفسیر بھی، جسے لوگ زیادہ کہتے ہیں کہ ہم نے تفسیر سننی ہے یا ہم نے قرآن پڑھنا ہے، تو ہم قرآن پاک اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جو سمجھ آ کے، اگر آپ کو سمجھ آ کے ایک آیت بھی آپ نے پڑھ لی نا تو سمجھے کہ آپ نے کتاب کا حق ادا کر دیا. اور اگر آپ نے پوری کتاب پڑھ لی اور آپ کو ایک آیت کی بھی سمجھ نہیں آئی نا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کیا کیا. تو ایک یہ آیت ہوا کرے گی ہمارے ڈیلی کے کلاس میں جو بھی ہوگی، اور ایک میں قرآن پاک کی یہ والی آیت اور حدیث، اس کی وضاحت بھی ہوگی، یہ میرے کورس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر سورۃ نمبر 2 ہے سورۃ بقرہ، اور آیت نمبر 32 ہے، ٹھیک ہے. حلیمہ آپ پڑھیے گا آیت کو. جی باجی جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کالو، اب یہ دیکھیں واو آ رہا ہے، واو اور الف، تو اس کا مطلب ہے ان سب نے کہا. جہاں واو الف آئے گا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. اب سبحانہ کا اللہ کی ذات، پاک ذات، لا نہیں ہے، علم، لنا الا ما علمتنا، نا، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں کسی کو بھی اتنا علم نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو. انا کا انتا العلیم الحکیم، کہ اللہ کیا ہے، علیم بھی حکیم بھی ہے. تو اللہ آ رہا ہے تو اللہ کا نام آ رہا ہے نا، تو اسم ہوئے بھی، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آیت بھی آئے گی. اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ اس آیت کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو سورۃ بقرہ میں، تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ آپ کیوں ایک فساد کرنے والی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، آپ نے جن بھی تو پیدا کیے تھے نا، دیکھ لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں نے ان کو الفاظ سکھائے ہیں. تو تب فرشتوں نے کہا تھا ان سے، تب ان سب فرشتوں نے ان کو جواب دیا تھا. ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے صرف ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو صرف تو ہی ہے. تو یہ فرشتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو جواب دے رہے ہیں. اور یہ بہت بہت خوبصورت آیت ہے، اس کو زبانی سب یاد کر لیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بابرکت ہے، اور اس کو پڑھیں. اور جب ہم اس کا پورا گرامیٹیکلی انالیسس کر کے پڑھیں گے، یاد کریں گے، تو ہمیں اور بھی اچھے سے یاد ہو جائے گی. پھر ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، 115، کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے بھی خزانے کھولے گئے ہیں. اور ان حجراں والیوں کو کہہ دو، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہوں گی وہ آخرت میں ننگی ہوں گی. یہ حدیث بہت ہی زیادہ ہیوی والی حدیث ہے جو خواتین کے لیے، کہ ایک رات اس کا، آپ کہتے ہیں یہ کب نزول ہوا، کہ ایک رات جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھے تو وہ بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اور پریشان بھی تھے. تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آج بہت فتنے اترتے ہوئے میں نے آسمان سے زمین پہ دیکھے ہیں، اور خزانے کھلتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. لیکن جو حجرے والے جو ہے نا وہ اپنی وائفز کو کہہ رہے ہیں کہ جو میری وائفز ہیں نا ان کو جا کے جگاؤ اور ان کو بتاؤ کہ جو بھی بندی اپنا سطر، اپنا جسم کا حصہ جو کہ منع کیا گیا ہے دکھانا، وہ دکھائے گی تو قیامت کے دن وہ سب لوگوں کے سامنے ننگی کھڑی ہوگی. وہ جو قیامت کے دن کہتے ہیں نا میدان لگے گا جس میں اپنے بڑے سب کھڑے ہوں گے، تو وہاں پہ ان کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو نہیں ڈھانپا. تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر ان کو سب کے سامنے ننگا رکھیں گے. تو عورت کا جو پردہ ہے وہ صرف منہ، ہاتھ، پاؤں اور پیر کا نہیں، باقی آپ کا پورا پردہ ہے، آپ نے اس کو کور کرنا ہے. لیکن اگر زیادہ بناؤ سنگار کیا ہو، میک اپ کیا ہو، اٹریکٹیو ہو، ینگ گرل ہو، تو پھر اس کے فیس کا بھی پردہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک یہ ہماری چھوٹی سی حدیث ہوا کرے گی جو کہ ہم اینڈ میں پڑھیں گے. تقبل اللہ منا ہوا منا کم شکرن. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آئی ہے اور کتنی سمجھ نہیں آئی. ہیلو گرلس. جی باجی جان، سب